ناظرین السلام علیکم. پروگرام دین و دانش کے اسپیشل ایڈیشن کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے. آج ہمارا اس پوری سیریز کا آخری پروگرام ہے جس کا عنوان ہے عید اور ہماری ذمہ داریاں. ہم جاوید صاحب سے آج گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ عید میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ذمہ داریاں ہیں اور اللہ تعالیٰ عید کو کس طرح سے گزارنے کا ہمیں بتاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں کیا باتیں پتہ چلتی ہیں. السلام علیکم غامدی صاحب. وعلیکم السلام. غامدی صاحب، رمضان المبارک اور عید الفطر کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ یہ رمضان کا مہینہ ایک پورا مہینہ ہے، اس میں آپ روزے رکھتے ہیں، 29 دن کے روزے رکھیں گے، 30 دن کے روزے رکھیں گے. جب روزے ختم ہو جاتے ہیں تو اس میں ایک تہوار مقرر کر دیا گیا ہے. تہوار مقرر کرنا یہ انسانی فطرت ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب مدینہ میں تشریف لائے تو لوگوں سے پوچھا کہ کیا تمہارے ہاں کوئی اس طرح کا رواج موجود ہے، اور لوگ بالعموم عیدیں مناتے تھے. ان عیدوں کا ذکر بھی آتا ہے. جاہلیت کے زمانے میں بھی عیدیں ہوتی تھی. عید کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ ایک ایسا دن آپ مقرر کر لیں جو لوٹ کر آتا رہے. جیسے ہم یوم آزادی مناتے ہیں تو اس کو بھی عید آزادی کہا جا سکتا ہے. تو عربی زبان میں عید کا مطلب ہے وہ دن جو لوٹ کے آتا رہتا ہے. آپ نے دن مقرر کر لیا، 14 اگست ہر سال آئے گی، آپ اس میں یوم آزادی مناتے ہیں. تو اسی طریقے سے عید کے کچھ دن پہلے سے مقرر تھے. یہود کے ہاں بھی مقرر تھے، ان کا ذکر آتا ہے ان کی روایتوں میں بھی، اور تورات میں بائبل کے صاحب میں تو بہت سی عیدوں کا ذکر آتا ہے. یعنی اس میں بعض تہوار مقرر کر لیے گئے تھے جن میں لوگ مختلف تقریبات منعقد کرتے تھے، کچھ عبادات کرتے تھے، کچھ قربانیاں دیتے تھے. اس طرح کے بالعموم چیزیں تھیں. قریش کے ہاں بھی یہ چیز موجود تھی. تو لوگوں کو آپ نے دیکھا اس طرح کی بعض تقریبات میں تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا دن ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے عید کے دن ہیں، ہم اس کو اسی طرح مناتے ہیں. تو آپ نے فرمایا ان کی جگہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 2 دن مقرر کر دیے ہیں کہ ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. اب یہ 2 تہوار مقرر کر دیے گئے. روزے ویسے بھی ختم ہو سکتے تھے، لیکن دیکھیے اس میں بڑی خوبصورتی پیدا کر دی گئی ہے کہ جب روزے ختم ہوتے ہیں تو گویا اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا ایک تہوار ہے جو آ جاتا ہے، اور آپ اس دن سب جمع ہوتے ہیں اور اللہ کی شکر گزاری کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور اس کی تکبیرات بلند کرتے ہیں. اور قرآن مجید میں اس کا حکم بھی دیا گیا ہم کو کہ روزہ اصل میں شکر گزاری کا ذریعہ بننا چاہیے. روزہ اپنی ذات میں بھی اللہ کی شکر گزاری کا آخری درجے میں اہتمام ہے. تو یہ جب ختم ہو جاتا ہے، یعنی فطر کا مطلب کیا ہے، یعنی افطار کر لیا آپ، روزے ختم ہو گئے. ایک افطار تو ہوا ہے جو ہم روز کرتے ہیں، ایک افطار ہوا جو پورے مہینے کے روزوں کے بعد ہم کر رہے ہیں. تو اس افطار کے دن جب روزے ختم ہو گئے تو اب ایک تہوار ہے جس میں ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے حضور شکر گزار ہوتے ہیں، ہمارا امام خطبہ دیتا ہے. علامتی اظہار ہے، اس شکر گزاری کا علامتی اظہار ہے، اور اس علامتی اظہار کو بڑی شان دے دی گئی ہے. اور آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اس کے اندر جب امام خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تکبیرات گلیوں بازاروں میں بلند کی جاتی ہیں، لوگ اسی طریقے سے اللہ اکبر کہتے ہوئے جاتے ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا کی جاتی ہے. تو ایک عجیب سماج سے پیدا ہو جاتا ہے جس سے مسلمان امت کے اندر ایک اجتماعیت نمودار ہوتی ہے. جس کو علامہ اقبال نے کہا نا کہ عید آزاداں شکو ہے ملک دن. اچھا، یہ عید الفطر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون اعمال کیا تھے؟ عام طور پر آپ کس طرح سے نماز کے لیے جایا کرتے تھے؟ واپسی میں کیا کرتے تھے؟ کیا چیز کھاتے تھے آپ؟ اس طرح کی کوئی اعمال ملتے ہیں ہمیں؟ دیکھیے ایک چیز تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے لیے کیا سنت قائم کی. عید میں ایک چیز تو وہ ہے کہ جس کو آپ نے دین کی حیثیت سے جاری فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے. یہ 2 رکعت نماز لازم کی گئی ہے، ہر مسلمان کو یہ نماز پڑھنی چاہیے. اس نماز میں کوئی اقامت نہیں ہوتی، یہ اس کے بغیر ادا کی جاتی. اس کے لیے اذان بھی نہیں دی جاتی. آپ جاتے ہیں نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس میں خطبے بھی بعد میں دیے جاتے ہیں. 2 خطبے ہی دینا آپ کی سنت ہے اس میں. یعنی ایک خطبہ دے کر آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتے تھے، پھر اس کے بعد خطبہ دیتے تھے. دونوں خطبوں میں یہ اہتمام بھی معلوم ہوتا ہے روایتوں سے کہ پہلے خطبے میں آپ لوگوں کو ان کی دینی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کرتے ہیں، دوسرے میں زیادہ تر دعائیں کرتے تھے اللہ کے حضور میں. اس میں تکبیرات کہی جاتی ہیں. یہ تکبیرات خطبے کے دوران میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ائمہ عام طور پہ کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ راستے میں جاتے ہوئے بالعموم تکبیرات کہتے جاتے تھے، اور اب عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے، عیدگاہ سے واپس آتے ہوئے حضور نے یہ طریقہ بھی اختیار کیا کہ مسجد کے بجائے یہ باہر کھلے میدان میں پڑھ لی جائے، زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہو سکیں. لوگوں کو عام طور پر ترغیب دی، یہاں تک کہ خواتین کو بھی کہا. خواتین نے بعض عذر پیش کیے تو آپ نے فرمایا کوئی حرج کی بات نہیں، اگر تم نماز پڑھنے کی پوزیشن میں نہیں ہو تب بھی آ جاؤ اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہو جاؤ. تو اس طرح بڑے اہتمام کے ساتھ گویا اس دن نماز پڑھی جاتی ہے. اس کی ابتدا اس سے ہوتی ہے. مسلمانوں کے ہاں چونکہ اللہ کے ساتھ تعلق، اور روزے تو سب سے بڑھ کر اس کا اظہار ہے، تو اللہ کے ساتھ تعلق کی بڑی غیر معمولی اہمیت ہے. تو ہم اپنے تہوار کی ابتدا بھی اللہ کی تکبیر سے، اللہ کی حمد سے کرتے ہیں. حضور کا طریقہ یہ تھا. عام طور پر یہ بیان کیا جاتا ہے، اور اس میں نہیں سمجھتا کہ اس کو کوئی آپ اس طرح سنت قرار دے سکتے ہیں، کیونکہ کھجور عربوں کے ہاں عام طور پر کھائی جاتی تھی. کھجور عربوں کا عام پھل ہے، لیکن حضور عام طور پر کھجور لے لیتے تھے
جانے سے پہلے۔ اسی طرح آپ لباس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ نیا جی، بعض یا دھلا روایتوں میں ہوا؟ آتا ہے نیا لباس پہننے کا اہتمام بھی کرتے ہیں، اور آپ کا لباس تو عام طور پر بہت دھلا ہوا، بہت صاف ستھرا ہوتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظافت تو ضرب المثل ہے، یعنی اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی۔ ظاہر عید پر اس کا اہتمام بھی کیا جاتا تھا، اور پھر آپ بڑی شفقت فرماتے تھے یتیموں پر، مسکینوں پر، آپ اپنے صحابہ کرام سے ملتے تھے، اور آپ کی طبیعت میں ایک خاص لطافت بھی تھی، اس لیے بعض موقعوں کے اوپر بہت پاکیزہ مزاح بھی روایتوں میں بیان ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے عید کا دن ملنے میں، ملانے میں، تقریبات میں گزارا جاتا تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس دن ہم کیا کہ تفریحات کے لیے گانا بجانا کر لیتے ہیں؟ سیدنا ابوبکر صدیق نے اس پر کچھ تھوڑا سا اعتراض بھی کیا، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، اس میں اگر لوگ گانا بجانا بھی تھوڑا بہت کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی ایسی منع کرنے کی چیز نہیں ہے۔ تو لوگوں کی تفریحات کو بھی آپ نے اس میں پسند فرمایا۔ آپ نے نماز پڑھ لی، آپ نے اللہ کی حمد کی، آپ نے تسبیح کی، اس کے بعد باقی وقت اگر آپ تفریحات میں بھی گزارنا چاہتے ہیں تو یہ عید میں کوئی ممنوعات میں سے نہیں ہے، بلکہ پسندیدہ عید ہے۔